ایپیسوڈ 3۔ رات کے تقریباً 11 بجے کسی نے اس کے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ 2 دستک تک رحمت اور عذرا ایک دوسرے کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر تیسری آواز پر عذرا نے کہا، اتنی رات کا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ رحمت اٹھ بیٹھا، نہیں رحمت ہے، چپ چاپ پڑا رہے، جو بھی ہوگا 1-2 دستک دے کر خود ہی واپس لوٹ جائے گا۔ عذرا نے خوفزدہ آواز میں سرگوشی کی، کیوں؟ آخر تجھے خوف کس بات کا ہے؟ مجھے تیری زندگی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ کون جانے کون ہو، اور اب تو ہمارے گھر میں ایسا کوئی قیمتی سامان بھی نہیں ہے۔ گھبرانے سے کیا فائدہ ہوگا، اتنی رات کا کوئی ضرورت مند بھی تو آ سکتا ہے۔ اسی وقت باہر سے اسے بابر کی آواز سنائی دی، رحمت بھائی، کیا سر شامی سو گئے؟ سنا تو نے، بابر آیا، اب چھوڑ میرا ہاتھ۔ عذرا نے ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں کسی نادیدہ خطرے کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بابر کے بارے میں اس کی ذاتی رائے کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی غیر قانونی حرکت میں ضرور ملوث ہے، ورنہ اتنی شاخرچی کہاں سے کرتا۔ رحمت اور بابر کی شناسائی تھی، اس لیے اس نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی، لیکن اندرونی طور پر وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ رحمت کے جاتے وہ بھی اٹھ کر دبے قدموں ڈیوڑی تک آ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی پہلے رحمت کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اتنی رات گئے، خیریت تو ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے خوشخبری سنانے چلا آیا تھا۔ کیا؟ آہستہ بول، میں جو بات کرنا آیا ہوں اس کی بنا کسی کو بھی کانوں کان نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تجھے میری ذات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بات بھروسے کی نہیں رحمت، رازداری کی ہے۔ بابر نے بدستور مدھم لہجے میں کہا، بھابھی تو سو چکی ہوگی۔ ہاں، اس کی آنکھ لگ چکی ہے۔ رحمت نے جھوٹ بولا، تو یہ بتا اس وقت کون سی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہے؟ کیا؟ میں نے تجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، یاد ہے نا تجھے؟ کون سا وعدہ؟ تو بھی شاید نیند میں جھکولے کھا رہا ہے، یاد نہیں تجھے؟ میں نے تیرے گھر سے چوری ہونے والے مال کی واپسی کی بات کی تھی۔ ہاں ہاں، کیا رہا؟ تجھے زیورات واپس مل جائیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تو یا بھابھی اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے نہیں کریں گے، راجو سے بھی نہیں۔ میں تیری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ کون لوگ تھے اور تو انہیں کس طرح جانتا ہے؟ تجھے آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے؟ ذرا بھابھی کو بھی اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ اپنی زبان بندی رکھے۔ زیورات تجھے کل اسی وقت تک مل جائیں گے واپس، لیکن صرف زیورات، کوئی نقد یا سامان واپس نہیں ہوگا۔ یہ بھی تیرا احسان ہوگا بابر۔ عذرا نے بڑی مشکل سے پیٹ کاٹ کاٹ کر فرزانہ کے لیے اپنی پسند کے زیور بنوائے تھے، لیکن تجھے ان لوگوں کا پتہ کس طرح چل گیا؟ بس یہ سمجھ لے کہ کئی مرحلے طے کرنے کے بعد وہاں تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ جب انسان کے کئی دھندے ہوں تو یاری دوستی بھی مختلف لوگوں سے رکھنی پڑتی ہے، وقت پڑنے پر تو سوکھی ہوئی ٹہنی بھی کسی زہریلے ناک کا سر کو چلنے کے کام آ جاتی ہے۔ یار، میری سمجھ نہیں آ رہا کہ کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ اس وقت تیری کوئی خاطر مدارت؟ چھوڑ ان باتوں کو، ہم تو یاروں کے یار رحمت ہے، ہم سے بنا کر رکھے گا اور ساتھ قدم ملا کر چلے گا نا تو تیرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پھر وہ جمائی لیتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں، مجھے بھی نیند ستا رہی ہے، کل ملاقات ہوگی، لیکن میں نے جو کچھ کہا اس کا خیال رکھنا۔ اگر تیری یا بھابھی کی زبان کھل گئی تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ تو نہیں جانتا وہ بڑے خطرناک اور شاطر لوگ ہیں، 2-4 خون تو وہ ریوالور اور پستول کی نال صاف کرنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ رحمت دروازہ بند کر کے پلٹا تو عذرا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، سچ بتا رحمت، یہ سب چکر کیا ہے؟ میں تیری اور بابر کی تمام گفتگو سن چکی ہوں۔ مجھے پہلے شبہ تھا کہ چوری کسی گھر کے بھیدی نے کی ہوگی، یا پھر ضرور اس کا ہاتھ شامل رہا ہوگا۔ میرا دل یہی گواہی دیتا تھا کہ بابر اچھے کماش کا آدمی نہیں ہے۔ زیورات گئے بھاڑ چولہے میں۔ مجھ سے وعدہ کر رحمت ہے کہ آئندہ تو بابر سے نہیں ملے گا، اور مجھے چوری کے زیورات بھی واپس نہیں چاہیے۔ ارے اتنی بھری ہوئی کیوں ہے بھگوان، اندر چل، میں تجھے آرام سے سب کچھ بتاتا ہوں۔ پھر وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ باہر تڑا تڑ گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی بچاؤ بچاؤ کی کربناک آواز بھی رات کے سناٹے میں ابھری تھی۔ رحمت نے تیزی سے پلٹ کر دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر باہر کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے سینے میں سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سامنے لیمپ پوسٹ کے نیچے بابر خون میں لت پت پڑا زندگی کی آخری سانسیں پوری کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نادر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی مانند ڈرائنگ روم کے دبیز قالین پر ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر گہرے غور و فکر کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ ایس پی رحمان ایک صوفے پر خاموش بیٹھا نادر کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر کے چہرے پر رنج و غم کے تاثرات نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی
لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نادر ایک کامیاب اور مشہور ڈاکٹر اور سرجن ہے، اور سرجنوں کے دل انسانی جسم کے بقیے ادھیڑتے ادھیڑتے سنگ و خشت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غزالہ اس کی اکلوتی بیٹی ضرور تھی، لیکن اس کے اغوا ہو جانے پر وہ سوائے تلملانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ غزالہ کو اغوا ہوا 2 روز ہو گئے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نادر نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے رحمان سے کہا، اخبارات تک بات پہنچ جانے سے جو بدنامی کا داغ لگا ہے وہ الگ ہے۔ میں چاہتا تو ہسٹری شیٹس کو ٹٹول سکتا تھا، لیکن میں نے کسی مصلحت کے پیش نظر ایسا نہیں کیا۔ اس میں مصلحت کی کیا بات ہے؟ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر ہمارا ہاتھ غلط پڑا تو اصل مجرم نہ صرف یہ کہ محتاط ہو جائیں گے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرا کر کوئی خطرناک اقدام کر بیٹھے۔ میں نے خاموش رہ کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پولیس اس سلسلے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کری ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا پولیس کی خاموشی غزالہ کی واپسی میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ ہاں، میرا اندازہ کہ مجرموں کو تمہاری واپسی کا انتظار ہوگا، ہو سکتا انہیں تمہاری واپسی کی اطلاع مل گئی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کیس سیدھا سیدھا اغوا برائے تاوان کا ہے، اور ایسی صورت میں مجرم اب تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کیا مجھے غزالہ کی واپسی کے سلسلے میں ان کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے ہمیں چارہ تو بہرحال ڈالنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم اسے ٹھکانے بھی لگا چکے ہوں۔ نادر کی آواز میں پہلی بار لرزش پیدا ہوئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اتنے وثوق کے ساتھ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ہم تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں سوچنے کے عادی ہیں نادر۔ اگر انہیں غزالہ کو ٹھکانے لگانا ہوتا تو جس طرح انہوں نے تمہارے 2 ملازموں کو قتل کیا ہے، اسی طرح وہ غزالہ کو بھی شوٹ کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے گھر سے کوئی قیمتی شے بھی لے جانے کی کوشش نہیں کی۔ تیسری اہم بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجرموں نے اسے ٹھکانے لگایا ہوتا تو اب تک اس کی لاش ضرور برآمد ہو چکی ہوتی۔ میں نے اپنے خاص اور قابل اعتماد آدمیوں کو کام پہ لگا رکھا ہے، وہ پوری طرح محتاط ہے۔ اللہ کرے تمہارا اندازہ درست ثابت ہو، لیکن اخبارات میں شائع ہونے والی خبریں، فی الحال ان باغتوں میں الجھنا بیکار ہے۔ اب ہم کو ٹھنڈے دل سے اثر نو پیش آنے والے متوقع حالات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مجرموں کو ٹریپ کرنے کے لیے ہمیں انتہائی مہارت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ جو لوگ اتنی بڑی واردات کر سکتے ہیں، وہ چوہوں کی طرح پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہونا پسند نہیں کریں گے۔ یہ تمہارا ذاتی خیال ہے۔ مجرم خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن قانون کے شکنجے میں ضرور پھنس جاتا ہے۔ یہی قانون قدرت بھی ہے۔ میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ اب تک ہزاروں بے گناہ ظالم درندوں کے ہاتھوں بے کسی اور بے بسی کی موت مر چکے ہیں، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا سبب وہ کالی بھیڑیں ہیں جو پولیس کی وردی پہن کر ہمارے درمیان موجود جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرنے اور دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹنے کی عادی ہیں۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ نادر نے تیزی سے لپک کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ڈاکٹر نادر اسپیکنگ۔ ہمیں تمہاری واپسی کی اطلاع 4 گھنٹے پہلے ہی مل چکی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کون ہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک اپنے ملازموں کی موت اور غزالہ کے اغوا کی اطلاع نہیں ملی؟ تم اپنا مطالبہ بیان کرو، میں بات کو طول دینے کا عادی نہیں ہوں۔ نادر نے رحمان کو اشارہ کیا۔ رحمان نے تیزی سے اٹھ کر دوسرا فون اٹھا لیا جو ایکسٹینشن تھا۔ بری بات ہے ڈاکٹر، اس طرح تو تم غزالہ کی زندگی سے ہاتھ دھونے کی حماقت کرے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ ہم غیب نہ تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اندازے ذرا مشکل سے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب بہت صاف ہے ڈاکٹر نادر۔ تمہارے پاس اس وقت غالباً تمہارے دوست ایس پی رحمان صاحب بھی موجود ہیں جو ایکسٹینشن پر ہماری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس وقت ایک پبلک بوتھ سے بول رہا ہوں۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم غزالہ کی واپسی کن شرائط پر کرو گے؟ پہلی شرط یہ کہ تم پولیس کو اس معاملے سے ذرا دوری رکھو، ورنہ مجبوراً ہمیں تمہاری خدمت میں تمہاری بیٹی کی لاش کا تحفہ پاسر کرنا پڑے گا۔ کیا تم غزالہ کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پارسل کی صورت میں وصول کرنے میں خوشی محسوس کرو گے؟ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ وہم دل سے نکال دو ڈاکٹر، ہم حصول مقصد کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا اس وقت رحمان صاحب تمہارے سامنے موجود ہیں؟ ہاں، ایس پی رحمان اس وقت میرے قریبی ہیں، لیکن صرف ایک دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے۔ پولیس والوں سے دوستی اور ہمدردی کی توقع، کیا یہ احمقانہ سوچ نہیں؟ غزالہ کیسی ہے؟ تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن اگر تم نے ہمارا کہنا نہ مانا تو بحالات کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ 1 کروڑ روپے کیش مجھے منظور ہے۔ واپسی کا طریقہ اور رقم کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا ہمیں احمق سمجھتے ہو کہ ہم رحمان صاحب کو بھی اپنے پلان سے آگاہ کر دیں گے؟ میری بات سنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس اور اپنے دوستوں کو اس معاملے سے دور رکھوں گا، اور صرف ہمارے اشاروں پر بلا چو چرا عمل کرو گے۔ آل رائٹ، تم جس طرح چاہو گے سب اسی طرح ہوگا۔
نادر نے مٹھی بھیجتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ گڈ، ہمیں یہی توقع تھی کہ تم ایک فرما بردار بچے کی طرح ہمارے احکامات پر عمل کرنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ 1 منٹ، کیا تم غزالہ سے میری بات کرا سکتے ہو؟ اس وقت ممکن نہیں ہے، پھر سوچیں گے کسی وقت۔ ہمارے دوسرے فون کا انتظار کرنا اور ہماری ہدایت کو بھولنے کی حماقت نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام بھیانک ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں اسے کر گزرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ نادر کچھ دیر تک خاموش کھڑا نچلا ہونٹ چباتا رہا، پھر رحمان سے بولا، مجرم ہمارے مقابلے میں زیادہ محتاط اور باخبر معلوم ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ وری، اب کی بار میں براہ راست ایکسیڈنٹ سے تمہاری کالر ٹیپ کراؤں گا۔ اگر دوسری بار بھی انہوں نے فون بوتھ سے ہی کیا تو کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں کم سے کم یہ اندازہ تو ہو جائے گا کہ وہ کس علاقے میں موجود ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ وہ جس علاقے میں ہیں اسی کے کسی بوتھ کو استعمال کریں۔ دوسری بار وہ موبائل پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ تم کہاں سے کالر ٹیپ کراتے پھرو گے؟ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ غزالہ کی واپسی کی کارروائی مکمل ہونے تک مجھے بہرحال پولیس سے دور رہنا ہوگا۔ اس طرح تو قانون بالکل ہی تاریکی میں رہے گا۔ مجبوری کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تم اپنے کانوں سے تمام باتیں سن چکے ہو۔ نادر، کیا تم میری ذات پر بھی اعتماد نہیں کرو گے؟ اس کا جواب تم خود ہی سمجھ سکتے ہو رحمان۔ میں سمجھا نہیں۔ جو حالات مجھے درپیش ہیں، اگر یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوتا اور معاملہ غزالہ کی بجائے تمہاری اپنی بیٹی کا ہوتا تو کیا ان حالات کی روشنی میں تم اپنی بیٹی کے تحفظ کو میری دوستی پر قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے؟ یو آر رائٹ، رحمان نے جواب دیا، پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نادر کے چہرے سے اب بیزاری متلاشی تھی۔ دوسری بار اسے انسپکٹر زیدی کے روبرو پیش کیا گیا تو اس کے پاؤں اس کا بوجھ سہارتے ہوئے ڈگمگا رہے تھے۔ اس کی حالت نہایت ابتر تھی۔ پولیس کے ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ نے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور وہ سب اس کے جواب کا معاوضہ تھا۔ پولیس والوں نے شروع میں اس سے انتہائی محبت سے صرف ایک بات کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ بابر کے خون کو اپنے سر لینے میں کوئی حیل و حجت نہ کرے۔ عدالت میں پیشیاں بھگتاتے وقت بے شک وہ اپنا بیان تبدیل کرنے کا حق رکھتا تھا۔ عادی مجرموں کو چونکہ پولیس کے ذاتی قواعد و ضوابط کا علم ہوتا، اس لیے وہ بلا وجہ اپنی ہڈیاں سرما کرانے اور جسم ادھڑوانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہر الزام کو مسکراتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ پھر پولیس لاک اپ سے گلو خلاصی پانے کے بعد جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ خود مختار ہو جاتے ہیں، اور عدالت میں پہلی پیشی پر وہ اپنے سابقہ بیان سے یہ کہہ کر منکر ہو جاتے ہیں کہ وہ بیان پولیس نے ڈنڈے کے زور پر جبر و تشدد کے بعد ان کے منہ سے اگلوایا تھا۔ 10-12 پیشیوں تک پولیس کے عملے اور عدالتی کارروائی کے مابین آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد یا تو عادی مجرم کو اس کا قابل وکیل اپنی دھواں دھار بحث و دلائل کے بعد بے گناہ ثابت کر کے آزاد کرا لیتا ہے، یا پھر ناکردہ گناہوں کے باوجود اسے سابقہ ریکارڈ کے پیش نظر 1-2 سال کے لیے دوبارہ جیل کی ہوا کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ صرف پولیس کی کارکردگی کاغذی کارروائی کی حد تک مکمل ہو جاتی ہے، بلکہ قانونی تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن رحمت نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ بے قصور تھا۔ اس بات کا علم اس کے فرشتوں کو بھی نہیں ہو سکا تھا کہ بابر کو قتل کرنے کا سبب کیا تھا اور قاتل کون تھے۔ بہرحال اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، ممکن ہے بابر کو انہی لوگوں نے اپنے راستے سے ہٹا دیا ہو جنہوں نے اس کے گھر چوری کی تھی۔ بابر چونکہ ان کے جرم سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے ظاہر تھا کہ وہ اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک طرف انہوں نے بابر کو زیورات کی واپسی کا یقین دلایا ہوگا، اور دوسری طرف اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے، اور موقع ملتے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ رحمت کا کوئی قصور تھا تو بس اتنا کہ بابر اس سے رات 11 بجے کسی مقصد سے ملنے آیا تھا، اور وہاں سے روانہ ہوتے ہی وہ نامعلوم قاتلوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ پولیس نے تفتیش کے غرض سے محلے کے 2-4 آدمیوں کو اور بھی اٹھایا تھا، لیکن رحمت کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کہ وہ آخری شخص تھا جس سے بابر نے ملاقات کی تھی، اور دوسرا اس کی بیوی گلابو کا وہ بیان تھا جو اس نے پولیس کو دیا تھا۔ گلابو نے کہا تھا کہ اس کا شوہر ایک ضروری کام کا بتا کر رحمت سے ملنے نکلا تھا، اور اب پولیس کے چاقو چوبند کارندے رحمت کے حلق سے اس ضروری کام کو اگلوانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اسی غرض سے اس کے بار بار کے انکار سے کہ وہ قاتل نہیں ہے، اسے پولیس لاک اپ کے ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ سے گزار کر ایک بار پھر انسپکٹر زیدی کے روبرو پیش کیا گیا تھا، جو ہاتھ میں بیت تھامے اپنی کرسی پر بیٹھا اسے پھاڑ کھانے والی خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ رحمت بار بار لڑکھڑا رہا تھا، پیاس کی شدت سے اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا، آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھنے کی حماقت کی، جس کی پاداش میں پشت سے کسی سپاہی نے اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر اس کی کمر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی، اور سرد لہجے میں کہا، سیدھا کھڑا رہ، یہ تیری سسرال نہیں ہے جہاں تو بر دکھاوے کے لیے آیا ہے۔ رحمت کرہا کر رہ گیا۔
اس کا پورا جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ انسپیکٹر کی عقابی نظریں اسے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر انسپیکٹر زیدی نے مدھم مگر سرد آواز میں پوچھا، اب تمہارا کیا بیان ہے؟ میں نے بابر کو قتل نہیں کیا، وہ میرا دوست ہمدرد تھا، پھر بھلا میں اسے کیسے قتل کر سکتا تھا؟ چلو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، تم نے اپنے دوست کو قتل نہیں کیا، لیکن کم از کم قاتلوں کا نام ہی بتا دو، ہم تمہیں سلطانی گواہ بنا کر سزا سے بچا لیں گے۔ میں قاتلوں کو بھی نہیں جانتا جی۔ پھر بکواس شروع کر دی۔ رحمت نے صرف ہانپنے پر اکتفا کیا۔ تجھے معلوم ہے نا کہ مقتول کی بیوی نے کیا بیان دیا ہے؟ گلابوں کے بیان کے مطابق مقتول کسی ضروری کام کے سلسلے میں تم سے ملنے آیا تھا، رات کے 11 بجے۔ جی ہاں۔ اور تمہارے گھر سے واپسی پر وہ 20 قدم بھی نہیں چلا کہ قاتلوں نے اسے خون میں نہلا دیا؟ جی۔ وہ ضروری کام کیا تھا جس کے لیے مقتول تمہارے پاس آیا تھا؟ میں نے بابر سے اپنی ضرورتوں کی خاطر کچھ رقم ادھار مانگی تھی۔ رحمت نے چونکہ ابھی تک زیورات کی چوری کا معاملہ درمیان میں لانے سے گریز کیا تھا، اس لیے بات بناتے ہوئے کہا، وہ اسی لیے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ کیا اس نے تمہیں کوئی رقم بھی دی تھی؟ انسپیکٹر نے چونک کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک ابھر آئی تھی۔ نہیں، البتہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 2-4 روز میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر دے گا۔ تمہیں رقم کی ضرورت کس لیے پیش آئی تھی؟ میری جیب کسی نے پہلی تاریخ کو کاٹ لی تھی جناب۔ کتے، تو ہمیں پٹی پڑھانے کی کوشش کر رہے؟ زیدی کے تیور خطرناک ہو گئے۔ وہ چھڑی لہراتا ہوا کسی فوجی جنرل جیسے انداز میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تو شرافت سے اپنی زبان نہیں کھولے گا؟ خدا کی قسم جناب، میں نے کوئی غلط بیان دینے کی کوشش۔ پھر وہ جملہ پورا کرنے کے بجائے تڑپ کر رہ گیا۔ پے در پے بے دردی سے جسم پر پڑنے والے ویدوں نے اس کے جسم کے زخموں کو ایک بار پھر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ زیدی کے ہاتھ بجلی کسی تیزی سے چل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رحمت کی چیخوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت باہر سے ایک سپاہی دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ سر، وہ ایس پی رحمان صاحب کمال احمد وکیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس کمینے کو اندر لے جاؤ۔ زیدی جلدی سے بولا، پھر اپنی وردی درست کرتا اور سر پر ٹوپی جماتا ہوا قدم اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ ایس پی رحمان کو دیکھتے ہی اس نے ایک دم اٹینشن ہو کر سلوٹ مارا۔ ایس پی نے سر کی جنبش سے جواب دیا اور پھر وہ کمال احمد اور زیدی کے ہمراہ اندر کمرے میں آ گئے۔ مقتول بابر کے سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ رحمان صاحب نے زیدی سے پوچھا، لیکن زیدی کی تجربے کار نگاہیں بھانپ چکی تھی کہ اس وقت کمال احمد کی وکیل کے ہمراہ آمد خالی از علت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے سنبھل کر جواب دیا، ابھی تفتیش اور پوچھ گچھ ہو رہی ہے سر۔ ہم نے کچھ مشکوک افراد کو بھی اٹھا لیا ہے، کل تک عدالت میں چالان پیش کر دیا جائے گا۔ ایف آئی آر میں کیا درج کیا گیا ہے؟ چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں تھا اس لیے ہم نے یہی درج کیا ہے کہ نامعلوم قاتل یا قاتلوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اب تک کی تفتیش سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ مجرم نے اپنے پیچھے ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑا جناب جس سے ہمیں تفتیش میں مدد مل سکتی۔ زیدی جلدی سے بولا، ہم نے جائے حادثہ کو پوری طرح کھنگالا ہے، لیکن گولیوں کے خالی خول بھی نہیں مل سکے۔ لیکن پولیس ڈاکٹر کا خیال ہے کہ مقتول کو کلاشنکوف کا برسٹ مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ آپ نے جن مشکوک افراد کو تفتیش کے غرض سے اٹھایا ہے، کیا ان میں رحمت علی نامی کوئی شخص بھی شامل ہے؟ جی ہاں۔ زیدی جلدی سے بولا، وہ آخری شخص ہے جس سے مقتول رات کو 11 بجے ملا تھا اور اس کے فوراً بعد ہی اسے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا رحمت علی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس بار ایس پی کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ کمال احمد وکیل ابھی تک خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا سر، لیکن کاغذی کارروائی مکمل کرنے کی خاطر۔ نان سینس! آپ کا خیال ہے کہ رحمت علی نے مقتول کو فوراً ہی قتل کر کے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے کی حماقت کی ہوگی، جبکہ اس کا سابقہ کردار محلے کے لوگوں کے بیان کی روشنی میں بے داغ رہا ہے؟ یس سر۔ رحمت علی کو بلوائیے، ہری اپ۔ اور جب رحمت علی سامنے آیا تو ایک لمحے کے لیے کمال احمد کے چہرے پر غصے کے بجائے مسرت کا سایہ لہرا گیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے سنجیدگی سے ایس پی کو مخاطب کیا۔ رحمان صاحب، کیا اب بھی آپ مجھے عدالتی کارروائی سے باز رہنے کی تلقین کریں گے؟ یہ کھلا ہوا 3rd ڈگری کا کیس ہے جسے دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی مستند ڈاکٹر کا ایک سرٹیفکیٹ تھانے کے پورے عملے کو ہلا کے رکھ دے گا۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس غریب کو بلا کسی جرم کے کس قدر ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے؟ اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد کمال احمد نے زیدی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اسے باور کرانا چاہتا ہو کہ اگر وہ چاہے تو کھڑے کھڑے اس کی وردی اتروا دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جواب میں زیدی نے صرف ہاتھ ملنے پر اکتفا کیا۔ وہ کمال احمد کی شہرت کے علاوہ ایس پی رحمان سے اس کے تعلقات کے بارے میں بھی بخوبی علم رکھتا تھا۔ آئی ایم سوری کمال، ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔
مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ رحمان جلدی سے بولا۔ کمال احمد نے ایک بار پھر زیدی کو ناپسندیدہ نظروں سے گھورا، پھر وہ رحمت علی کو ساتھ لے کر تھانے سے رخصت ہوا۔ نازو کی نیلے رنگ کی ہانڈا سیوک اس وقت ایئرپورٹ کی طرف فراٹے بھر رہی تھی۔ ایئر کنڈیشن آن ہونے کے باوجود اس کی خوبصورت پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جلملا رہے تھے۔ ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر جما ہوا تھا، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، اور اس خوف کی وجہ وہ چرمی بیگ تھا جو پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ بیگ اسے کچھ دیر پہلے کلب میں ایڈگر کے ہاتھوں ملا تھا۔ اس کے ساتھ وہی نیلے رنگ کا لفافہ تھا جس پر ایک جانب بھنورے کی ابری ہوئی تصویر موجود تھی۔ لفافہ اور بیگ دونوں ہی بند حالت میں موصول ہوئے تھے۔ ایڈگر نے دونوں اشیاء اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے صرف یہ آرڈر ملا تھا کہ یہ دونوں چیزیں تم تک پہنچا دوں، باقی ہدایت لفافے کے اندر موجود ہوگی۔ گویا تم بھی اسی گینگ کے ایک فرد ہو۔ تمہاری عنایت ہے نازو ڈارلنگ، جس طرح تمہیں اپنی زندگی اور عزت عزیز ہے، اسی طرح مجھے بھی ہے۔ ایڈگر بے غیرتی سے مسکرا دیا۔ نازو نفرت سے ہونٹ چباتی کلب سے باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ہی اس نے لفافے کو کھولا تھا۔ اندر اس کے لیے ایک ٹائپ شدہ حکم موجود تھا۔ تمہیں یہ چرمی بیگ ٹرمینل 3 کے پیسنجر لاؤنج میں اس طرح رکھنا ہے کہ کسی کو تمہارے اوپر شبہ نہ ہو سکے۔ بیگ کو کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے جسم کے اعضاء تلاش کرنے میں بھی پولیس کے محکمے کو مہینوں لگ سکتے ہیں۔ حکم سے انکار کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس آتشی مادے کو بلاسٹ کر سکتے ہیں جو بیگ میں موجود ہے۔ ٹرمینل 3 پر گاڑی پارک کرنے کے بعد تمہیں ہماری سمت سے دوسری ہدایت موبائل فون پر موصول ہوگی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، ہماری نگاہیں اپنے کارندوں کی ایک ایک جنبش پر ہر وقت رہتی ہیں۔ جس لمحے تم نے حکم عدولی کی، حماقت کی، وہی لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا۔ اس کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا۔ ایک بار اس کے جی میں آئی کہ وہ گاڑی سے اتر کر بھاگ لے، لیکن پھر اس نے ایسا قدم اٹھانے کی حماقت نہیں کی۔ وہ تنظیم کی طاقت کا اندازہ پہلے بھی لگا چکی تھی۔ ممکن ہے اس وقت بھی کوئی نگاہ اس کی حرکتوں کا جائزہ لے رہی ہو، اور فرار کی صورت میں کسی بھی انجانی سمت سے آنے والی کوئی گولی اسے موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اس احساس نے اسے حکم کی پیروی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے گاڑی ریورس کر کے کلب کے احاطے سے باہر آئی۔ اس کا رخ ایئرپورٹ کی طرف تھا۔ نازو کے دل میں بس ایک ہی نقطہ بار بار ابھر رہا تھا، بیگ میں یقیناً کوئی آتشی مادہ موجود ہوگا جسے پیسنجر لاؤنج میں رکھے جانے کے بعد کسی بھی لمحے ریموٹ کے ذریعے اڑا دیا جائے گا، اور اس دھماکے کے ساتھ ہی سینکڑوں بے گناہ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے جسم بھی اڑ جائیں گے۔ قومی ملکیت کو جو نقصان ہوگا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی زندگی بچانے کی خاطر اس نے ایئرپورٹ پہنچنے میں بڑی برق رفتاری کا مظاہرہ کیا۔ اب وہ پارکنگ لاٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھی موبائل فون کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ ابھرا۔ اس نے سوچا کہ اس کی ایک جان ہزاروں جانوں کے نقصان کا تحفظ کر سکتی ہے۔ اس خیال کے تحت اس نے پلٹ کر پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے چرمی بیگ کی سمت دیکھا، لیکن موت کے بھیانک تصور سے کام کر رہ گئی۔ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، نازو اسپیکنگ۔ ہمیں خوشی ہے بیبی کہ تم نے ہمارے حکم سے انحراف نہیں کیا۔ یس۔ جانتی ہو تمہیں پارکنگ لاٹ میں فون کال کا انتظار کرنے کو کیوں کہا گیا تھا؟ نہیں۔ ہم اس وقت پیسنجروں کو نہیں بلکہ صرف گاڑیوں کو تباہ کن نقصان پہنچا کر اپنی طاقت کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری تنظیم میں فائدہ اور نقصان کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آج جو فائدہ اٹھا رہا ہے کل اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایجنٹ خود اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ موت ان کے لیے دلچسپ کھیل سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ سب اپنے آپ کو شطرنج کا بے جان مہرا سمجھتے ہیں جو اصل کھلاڑیوں کی مرضی ہی سے حرکت کر سکتے ہیں۔ کسی چال میں ان کی اپنی مرضی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اس وقت جو آتشی مادہ بلاسٹ ہوگا وہ پلاٹ میں موجود تمام گاڑیوں کو اڑا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ باس ایک سیکنڈ بعد ہی بٹن دبا دے۔ ایسی صورت میں تمہیں بھی ہمارے لیے قربان ہونا پڑے گا۔ کہ ایسی سچویشن میں تم گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی احمقانہ کوشش کرو گی؟ نہیں، بزدلوں کی طرح بھاگنے سے، پشت پر گولی کھانے سے بہتر تو ہے کہ انسان مردانہ وار مقابلہ کر کے جان دے دے۔ گڈ۔ ہماری تنظیم اپنے ایجنٹوں سے ایسے ہی جواب کی توقع رکھتی ہے، اور تمہارے جواب کی خوشی میں تنظیم تمہیں 20,000 کی خطیر رقم سے نوازنا چاہتی ہے۔ لیکن مجھے دولت کی کوئی کمی نہیں۔ نو بیبی، نو۔ باس انکار سننے کا عادی نہیں ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ نازو نے منہ بنا کر پوچھا۔ تم رحمت علی کو ضرور جانتی ہوگی، وہی جیسے تم نے ایک دو بار اپنی رش ڈرائیونگ سے پریشان کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہارے قریبی بستی میں رہتا ہے، لیکن آدمی ہمارے کام کا ہے۔ تھوڑی سی تلاش خراش کے بعد وہ ہماری تنظیم کے لیے ایک انمول اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو بھی اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھانی ہوگی۔ اور دوسری بات غور سے سنو، اب تم
چرمی بیگ کو کھول کر دیکھ سکتی ہو۔ اس میں تنظیم کی طرف سے تمہیں ایکشن ٹیم کا رکن بنائے جانے کی خوشی میں 20,000 کی رقم موجود ہے۔ تم اسے بلا کسی حساب کتاب کی اپنی مرضی سے خرچ کرنے کی مجاز ہو۔ دیٹس آل۔ نازو نے خوفزدہ نظروں سے چرمی بیگ کو دیکھا، پھر ڈرتے ڈرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے کھول لیا۔ اس میں 20,000 کی رقم کے ساتھ کچھ قیمتی تحائف بھی موجود تھے۔ وقتی طور پر اس کو اطمینان کا احساس ہوا، پھر وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر سکون کے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ 8 اذیت ناک دن گزارنے کے بعد رحمت علی آج کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے دفتر پہنچا تھا۔ اسے اپنے بیوی بچوں کی خاطر ملازمت زندگی سے زیادہ عزیز تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس دور میں کسی ملازمت کا حصول جو شعر لانے سے کم نہیں۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ بروقت اپنی درخواست بھی بھیج چکا تھا، لیکن سیٹ پر کمر ٹکاتی چپراسی نے اسے بڑے صاحب کی طرف سے طلبی کا ناخوشگوار حکم سنایا۔ وہ سہما سہما اٹھا اور بڑے صاحب کے کمرے کا دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ بڑے صاحب نے اس کو سرتاپا غور سے دیکھا، پھر خشک لہجے میں پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ قتل کی کسی واردات کے سلسلے میں 24 گھنٹوں تک پولیس کے مہمان خانے میں رہ چکے ہیں، جہاں حسب حیثیت آپ کی اچھی خاصی تواضع بھی ہو چکی ہے۔ سر، وہ بات دراصل یہ کہ پولیس نے مجھے بے گناہ پکڑا تھا، FIR میں بھی میرا نام نہیں ہے۔ ہمیں آپ کے سلسلے میں تفتیش کرنے سے زیادہ اپنی کمپنی کی ساکھ عزیز ہے، اس لیے آپ کو ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے۔ آپ کو پورے مہینے کی تنخواہ مل جائے گی، جا کر کیشیئر سے حساب کر لیجئے، میں نے اسے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سر، رحمت نے ہاتھ جوڑ دیے، میں ایک بیٹے اور جوان بیٹی کا باپ ہوں، پچھلے دنوں میری جیب بھی کٹ چکی ہے، اگر آپ نے جاب سے نکال دیا تو میں بھوکوں مر جاؤں گا، میرے معصوم اور بے گناہ بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آپ اپنا اور میرا دونوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں احکامات واپس لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن سر وہ گیٹ آؤٹ فرام مائی آفس، جا کر چوری کرو، قتل کرو، ڈاکے مارو، میں نے تمہارا تمہارے بیوی بچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، گیٹ آؤٹ۔ رحمت علی کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکلا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ کیا اس کی بیٹی بغیر جہیز اکٹھا کیے خالی ہاتھوں اپنے گھر رخصت ہوگی؟ اسے کون بیائے گا؟ کیا ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں اور پولیس کے ڈرائنگ روم ٹریٹمنٹ نے اس کے چہرے اور پیشانی پر جا بجا قاتل اور ڈاکو کی انمٹ مہریں لگا دی تھیں؟ رحمت علی کو اپنا وجود گھومتا نظر آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی کم مائے کی غربت کا بڑی شدت سے احساس ہوا۔ بڑے صاحب کا غیر منصفانہ حکم سننے کے بعد اسے یوں لگا تھا جیسے عین رخصتی کے وقت کسی دشمن نے اس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا ہو۔ پھر کسی خیال کے تحت اس نے بڑی سختی سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے بھینچ لیے اور قدم اٹھاتا دفتر سے باہر آ گیا، جہاں دنیا کے نئے ہنگامے اس کے منتظر تھے۔